بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے متعلق عرض کی تھی کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ نجاست بیان کروں گا کہ جو غلیظہ ہیں یا خفیفہ ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے جسم سے جو بھی ایسی شے نکلے جو وضو کو توڑ دے، غسل کو واجب کر دے، تو وہ چیز نجاست غلیظہ کہلائے گی۔ مثال کے طور پر خون ہے، بہتا ہوا خون انسان کے جسم سے نکلے یا زخم سے پیپ نکل کر آ گیا تو یہ نجاست غلیظہ ہے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ درہم سے کم مقدار میں کپڑے پر یا جسم پر لگی ہے، درہم سے کم مقدار پر، تو اس کا پاک کرنا یہ سنت ہے۔ بے پاک کی اگر نماز ادا کر لی تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک کی نماز ادا کر لی تو نماز کو لوٹانا واجب، اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو بے پاک کی نماز ادا ہوگی ہی نہیں، اب اس کو پاک کرنا یہ فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ خشکی کے جانوروں کا بہتا ہوا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب خشکی کے جانور چاہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہو، مثال کے طور پر گائے ہو گیا، بکری ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو حلال جانور ہیں اور جو حرام جانور ہیں ان کا بھی خون، جو بہتا ہوا خون ہے یہ نجاست غلیظہ میں سے ہے کہ اگر جسم یا کپڑے میں لگے تو اس میں درہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور ان کا خون یہ پاک ہے، لہٰذا اگر یہ مچھلی کا خون یا پانی کے دیگر جانوروں کا خون اگر جسم پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، تو بے پاک کیے نماز ادا کرنا، اس سے نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں یہ نماز ادا کرنا یہ نظافت کے خلاف ہے۔ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ پاک صاف ستھرے کپڑے لے کر بندہ نماز کی طرف آئے، ایسے کپڑے لے کر نماز کی طرف آئے، ایسے کپڑے پہن کر نماز کی طرف آئے کہ جس میں کوئی گندگی وغیرہ کے آثار ظاہر نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ مچھلی کا خون اور پانی کے دیگر جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا خون یہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب یہ بھی نجاست غلیظہ میں سے۔ حرام جانور مثال کے طور پر کتا ہو گیا، گدھا ہو گیا، اسی طرح دوسرے حرام جانور ہو گئے، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ میں سے اور ان کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ میں سے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کا پاخانہ یعنی گوبر اور لیل یہ نجاست غلیظہ میں سے، اس میں بھی درہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ میں سے۔ مثال کے طور پر اگر کپڑے میں یا دامن میں مثال کے طور پر اگر نجاست یہ بکری کا پیشاب لگ گیا، حلال جانور کا پیشاب یا اگر دامن میں لگ گیا تو اب دامن کے 4 حصے کریں گے، دامن کے آپ 4 حصے کریں گے۔ اب یہ چوتھائی حصے سے اگر کم ہے تو اس صورت میں اگر آپ نماز ادا کر لیں گے تو نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے کے بالکل برابر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کو پاک کرنے لازم اور ضروری ہے۔ بے پاک کی اگر نماز کی طرف آئیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے، مثال کے طور پر یہ چیل ہو گیا، کوا ہو گیا، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ میں سے ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ یہ ہے کہ جن پرندوں کا گوشت کھانا حلال ہے وہ اونچا اڑتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کبوتر ہو گیا، ان کی بیٹ یہ پاک ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو ان کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اب وہ پرندے کہ جو اونچا نہیں اڑ سکتے اور ان کا کھانا بھی حلال ہے، مثال کے طور پر مرغا ہو گیا، مرغی ہو گئی، تو ان کی بیٹ یہ نجاست غلیظہ میں سے، اس میں درہم کا اعتبار ہوگا۔ یہ نجاست کے متعلق چند معلومات میں نے آپ کو فراہم کی، ان معلومات کو، ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔